صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقواهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرات علماء کرام، خداوند عالم نے ہم سب پر یہ کرم اور فضل فرمایا. دنیاوی غرض نہ کوئی آپ کی ہے نہ میری ہے، محض اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہو گئے. خداوند کریم کی عطا کے بغیر بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ جیسے اور مجھ جیسے آدمی نام بھی بڑے اچھے اچھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ اس وقت نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہے. اللہ پاک کا یہ کرم نہیں کہ آپ حضرات اور ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے. آؤ اپنی آخرت کے بارے میں غور کریں، فکر کریں کہ ہم نے اتنی بڑی لمبی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. گاڑی میں آدمی 2-4-10 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، 15 دن پہلے سیٹ بک کراتا ہے آرام سے سفر ہو جائے. میرے دوستو، لاہور تک کے سفر کے آرام کا فکر ہے، قیامت تک کے سفر کا فکر کب ہوگا؟ پنڈی اور پشاور کے سفر کی دقتوں کا آپ کو پتا ہے، قبر کی دقتوں کا پتا نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں تم قبر کیوں یاد کرو یا نہ کرو، آخرت کو یاد کرو یا نہ کرو، موت کو یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، اور میں کیلوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ. انا بیت الوحشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، گھر والے ساتھ نہ ہوں گے، رشتے دار ساتھ نہ ہوں گے، عزیز ساتھ نہ ہوں گے. انا بیت الغرب، اور تو ہوگا میرا اندھیرا ہوگا، روشنی کا انتظام کر کے لا. کون سا وقت آئے گا غور و فکر کار سوچ کا؟ بچپن میں بچے گالیاں بکتے ہوئے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، گانے گاتے ہوئے. ماں بھی کہتی ہے بچے ہیں، باپ بھی کہتا ہے ابھی معصوم ہے بچارا. جوانی آئی وہ تباہ ہو گئی، بڑھیپا آیا وہ برباد ہو گیا.
بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اسی کو کہتا کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک بن گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزر گئی، بڑھاپے میں بڑھ کچھ نہیں پڑتا، آخری وقت ہے، نتیجہ یہ ہے مرتے وقت ایمان کی رکھتی پلے موجود نہیں۔ ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل، یہ مجلس امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، آپ کے سائے جمیلہ کا دین کے لیے، قرآن کے لیے، اس امت تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی کس طرح پہ بسر فرمائی، اس سوچ و وچار کے لیے کیا۔ توجہ کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، دونوں طرف کے بیچ میں ہزاروں مرد آئے، ہزاروں عورتیں آئی، فرماتے ہیں دونوں طرف کی لڑیوں میں سے ایک بھی مرد عورت ایسا نہیں جس کے دل میں برائی کا خیال بھی آیا۔ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کے خاندان والے اوپر سے اوپر والے تمام کے تمام گندگیوں سے، گناہوں سے پاک ہوتے۔ اس پر ایک بات سمجھیں گے آپ، حضرت عبداللہ، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ ہاں یاد رکھا کرو، کئیوں کو اپنے باپ کے نام کے یاد بھی نہیں رہتے۔ محبت کا تقاضا ہے یہ کہ خاندان نبوت کو یاد رکھا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے کی ایک یہودیہ لڑکی بازار سے گزر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی، حضور کے والد پہ، تو راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ نظر نیچی جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر اسی لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو راستہ روک کے کہنے لگی کہ ارے نوجوان، اس دن جو میں نے شادی کی درخواست کی تھی تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا ہوگا، تم جو بچ کر نکل گئے تم نے یہ سمجھا ہوگا میں بازاری عورت ہوں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، کہتی ہے میں یہودی کی لڑکی ہوں، تورات کی حافظہ ہوں، میری تورات میں آخر زمان پیغمبر کے ابا کی، باپ کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ علامات اور ان کی نشانیوں کی 23 نشانی گواہی دے رہی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اس آخری پیغمبر کی اماں میں بن جاؤں اور اس کی فراست دیکھیں، فراست کہتی ہے اب میں تجھ سے شادی کو تیار نہیں، تمہاری شادی ہو چکی اور تم نے وہ نبوت والی امانت کسی اور کے سپرد کر دی، آج وہ چمک تیری پیشانی میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تورات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نقشے موجود تھے، حلیے موجود تھے، اصحاف موجود تھے، اور جس نبی کے ماں باپ کے نقشے بھی آسمانی کتابوں میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، تورات میں ہو، اس نبی کی شریعت کو تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا،
حضرت عبداللہ حضور کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے. شکم مادر ہی میں حضور یتیم ہو گئے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں رہتی ہیں. والد انتقال فرما گئے. حضرت کی دادی زندہ تھی اور حضرت کا دادا بھی زندہ تھا. تو بھی حضرت کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب. کھانا کھانے گھر آیا. حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا. کہنے لگی میری ایک بات سن کے جانا. وہ بیٹھ گئے. دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں, بڑی حیران ہوں. عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری آمنہ بیوہ بہو ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حاملہ, مگر ادھر استعمال کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے. سارا ویڑا, سارا گھر, سارا کمرہ تمام کا تمام معطر رہتا ہے. عبد المطلب کو حضور کی دادی کہتی ہے میں ڈرتی ہوں عزت سے, آبرو کے معاملے میں ڈر رہی ہوں. یہ بیوہ ہو کر اتنا اعلیٰ درجے کا اتنا استعمال کرتی ہے. عبد المطلب نے جواب دیا کہ تو عورت ذات ہے, مجھ سے پوچھ. میں شرم کے مارے بات نہیں کرتا تھا. سارا مکہ ہر وقت مجھے پکڑتا ہے, گلی پوچھتی ہے, محلہ پوچھتا ہے, علاقہ پوچھتا ہے, قوم پوچھتی ہے. اور عبد المطلب تیرے گھر پہ ادھر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا محلہ سارا دن مجھ سے پوچھتا ہے. عبد المطلب نے اپنی گھر والی یعنی حضرت کی دادی سے کہا کہ تو پھر پوچھ لے نا کہاں سے لاتی ہے, پوچھ لے کہاں سے لاتی ہے. کہنے لگی کئی مرتبہ بلایا پوچھنے کے ارادے سے, کئی مرتبہ میں گئی بہو سے پوچھوں گی. عبد المطلب کو کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں, اس کے چہرے پہ جب میری نظر پڑتی ہے مجھے پسینے آ جاتے ہیں. روب میں آ جاتی ہوں, میں نہیں پوچھ سکتی. آن مرد ہے پوچھ لے. عبد المطلب کہنے لگا میں تجھے ایک اور بات بتا دوں, یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں, قرب و جوار کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, فلسطین کا عطر نہیں, مصر کا نہیں, یمن کا نہیں, خدا رب کا نہیں, کوئی خاص عطر ہے. عام عطر بھی یہ نہیں ہے. عبد المطلب نے آواز دی, سیدہ آمنہ چل پڑی, آئی ہے خسر کے پاس اور پوچھا بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا, میں قریش کا سردار ہوں اور وہ بات کہی جو آج میرے تیرے دماغ سے نکل گئی. کہنے لگا میں کعبے کا متولی ہوں, اگر کوئی بات میرے گھر سے بگڑی کعبہ بدنام ہو جائے گا. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر ہم نے بدماشی کی, ہم نے غنڈہ گردی کی, ہم نے قتل و غارت بچایا, ہم نے چوری کی, ہم نے پڑوسی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالا, تو میری وجہ سے کافروں کی نظروں میں اسلام بدنام ہوگا. کبھی نہیں سنا ہمارے کانوں نے کہ مندر سے جوتیاں چوری ہوئی ہو, کبھی نہیں ہم نے سنا کہ عیسائیوں کے گرجا گھر سے جوتیاں اٹھی ہو, ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سکھوں کے گردوارے سے جوتیاں چوری ہوتی ہو.
اور الحمدللہ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جوتے چرانے کا سب سے بڑا موقع مسجد میں ملتا ہے۔ اندازہ لگایا، سوچے، ذرا غور کرے، اپنے ماحول پر نظر ڈالے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو بلا لیا، تشریف لے آئی اور کہنے لگا بیٹی برا نہ ماننا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ کون تمہیں لا کے دیتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی ابا جان میں نے ساری عمر میں عطر نہیں خریدا، میں نے ساری عمر میں کبھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی، میں بازار کبھی گئی نہیں، نہ تم نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی سہیلی نے دیا، نہ کسی اور سے کہیں سے آیا، پھر بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب بات ہو رہی تھی تو حضرت کی دادی کو ایک اور موقع لگا، کہنے لگی اجی اور بھی پتا ہے جہاں تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ نا اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ عطر؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ نہ تم نے خریدا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کسی نے بھیجا، نہ ہدیے میں آیا، اور مجھے تو اچھے مارے عطر کا ویسے بھی پتا نہیں۔ جب اصرار کیا تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی میرے ابا اگر میں کچھ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، یہ ستارے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پنکھا جلتی۔ مسلمانوں جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش ہوئی ہو، آج اس نبی کا امتی گناہوں کا ڈنگ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اس پاک نبی کی پاک امت ہونے کے بجائے آج ظلم و ستم، نماز تک کے قریب جانے کو لوگ تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا کے مورخ اور سیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جس رات کو پیدا ہوئے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہ تھے، اس لیے چراغ نہیں جلا۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا، بلکہ میں کہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہو، سراج منیر آ رہے ہو، وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے؟ وہاں بتیاں کیا کریں گی، وہاں روشنیاں کیا کریں گی؟ جہاں ارے روشنی کو روشنی دینے والے آ رہے ہو، وہاں کون ہے جو سامنے آ کر چراغ جلا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت پیدا ہوئے، ایک نفسیاتی بات آپ کو بتلاؤں، عورت غریب جب بچہ جنتی ہے اسے سب سے پہلا یہ اشتیاق ہوتا ہے، یہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ خالہ ہو پاس، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو یا دائی ہو، وہ بول کر بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ شرم کی باری پوچھتی نہیں، انتظار بڑا ہوتا ہے اسے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر۔ نوجوانوں، مسلمانوں، کیا کیا باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ وہ قادر کریم اور وہ اتنا بڑا عظیم پروردگار ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس نے ساری کاراگری کر کے بندہ بنایا، اندازہ تو لگا اماں کھاتی ساگ ہے اور اندر پیٹ میں بن رہی ہے آگ۔ ماں ساگ کھا رہی ہے، کھاتی گاجر ہے، اندر بن رہے کان، کھاتی دال ہے، اندر زبان بن رہی ہے۔
فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. نہ دادی کو پتا، نہ دادا کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا. سارا دن کماتے ہیں، کھاتے ہیں. فرمایا میرے بندے سارے کام کاج میں لگے رہتے تھے، میں تیرے بنانے میں لگا رہتا تھا. میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بنایا. اور فرمایا کہ اور ہاتھ پیر تو الگ رہے، ایک بال کوئی پیدا کر کے دکھائے. آپ کو قیمت نہیں معلوم ابھی. آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں. ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں. پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی جوتی کھو گئی تھی تو پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ آئے، ایک نوجوان دیکھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں، سجدے میں گر پڑے. الہی تیرا شکر ہے، میں تو روتا تھا کہ جوتیاں نہیں ہے، اس غریب کے تو پیر ہی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں یکدم دیکھنے کے لیے اٹھی، میں اپنے یتیم کو دیکھوں. فرماتی ہیں ادھر دنیا میں قدم رکھا، ادھر زمین پہ سجدہ کر دیا. میں حیران تھی یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. ثابت کر دیا میں سجدہ کرنے آیا ہوں، سجدہ کرانے آیا ہوں، ایک کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. مکے میں دائیوں کا سلسلہ چل پڑا. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ غریب سمجھ کر، یتیم سمجھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیوں نے نہیں اٹھایا. میری عقل اور دل و دماغ یہ بات نہیں مانتی کہ سرکار کی ذات کو دائیاں نہ اٹھائے. وہ کون تھی نہ اٹھانے والی؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ان کو پسند ہی نہیں کیا. اور کیوں اٹھا لے، کیوں لے جائے؟ امانت حلیمہ کی ہو، لے کوئی اور جائے. کیوں لے جائے؟ 2 دن لے جائی حلیمہ اور دروازے پہ دستک دی، اندر آئی. حضرت آمنہ سے پوچھا میں نے سنا ہے تیرا یتیم پیدا ہوا کہ ہاں، کہ ذرا زیارت تو کرا، دکھا تو صحیح. اللہ غنی سیدہ آمنہ نے چٹی چادر رقیہ انور سے ہٹا دی. حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا لشکارا لگا میری آنکھیں تجھ آ گئی. اتنا جمال، اتنا حسن. فرماتی ہے میں نے فوراً اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. فرماتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور پیدا ہو گیا. اور فرماتی ہے کہ اب مجھے ڈر ہو گیا کہ میں غریب عورت ہوں، کمزور جان کی ہوں، کوئی تکڑی دائی نہ نکلے گھر میں، کسی کی رائے نہ میرے بارے میں بدل جائے. گود میں لے کر سینے سے لگا کر بہانے بنا رہی ہے. میرا گھر بڑا دور ہے، میری سواری بھی کمزور ہے، جو میں آخری مرتبہ آپ سے سلام کرتی ہوں. آمنہ میں چلی اور ڈر یہ ہے کوئی اور آ کر اس دولت کو نہ لے لے. اور مسلمانوں حلیمہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی عمر ہے، قدر کر لی. تیری 60 برس کی عمر ہو گئی، تجھے آج تک حضور کی نبوت کی قدر نہ ہوئی. اگر قدر ہوتی تو یہ حال بنتا. ہماری شکلیں تو دیکھو، لباس دیکھو، زندگی کے حالات دیکھو. ایک نماز تک نہیں، روزے نہیں، اور اپنی من چاہی زندگی گزار کر ساری عمر کو برباد کر دیا.
حلیمہ بار بار تقاضا کرتی ہے میں جاتی ہوں مجھے اجازت دو، اور ڈر وہی ہے کوئی اور نہ نکلے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئی، بیٹھ گئی۔ حلیمہ کا خامند آگے بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے اونٹنی کو سمجھا دیا ہے تو بے خبر، ہے تو ناواقف، میرے محبوب کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ ڈنڈے مارتا ہے حلیمہ کا خامند، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لے۔ گود میں لیتے ہی اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی، غبار اڑ رہا ہے۔ ایک دائی نے زور سے آواز لگائی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کر کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اور کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤ کرتے آ رہے ہیں۔ بچپن کا یہ عالم ہے، شباب اور جوانی کے وقت کتنے برکات پھیلی ہوں گی جن سے صحابہ کرام مستفید۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شان سے آنے والے نبی کا امتی ہو کر کمائی نہیں، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے بھی یوں آواز لگائیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، اور اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہ ملا۔ قرآن کریم نہیں سنا؟ انہوں نے کہا جی سنا تو تھا، پھر کیا ہوا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بہت آئے مگر ہم نے پرواہ نہ کی۔ ایک مسئلے کو لے لیا کہ جس نماز کے بارے میں نوجوان بھی، عورت بھی، مرد بھی، بوڑھا بھی، افسر بھی، ڈاکٹر بھی بے پرواہی کرتا ہے، خیال تک نہیں کہ میں نے کتنی قضا کر لی ہے۔ آؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک وقت بھی، ایک دن بھی کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھا۔ صدیق اکبر نے ساری عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، عثمان ذی النورین نے، علی مرتضیٰ نے، حسن و حسین نے، ان تمام صحابہ کرام نے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علامہ سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سب کہتے رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے غنیت الطالبین، 1059 صفحے سے لے کر 63-64 تک پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ والے نے قلم سے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا۔ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے، جان بوجھ کر نماز میں سستی کرے، بے پرواہی کرے، علامہ کا فتویٰ ہے فنکاحھا باطل باطل باطل، 3 مرتبہ لکھا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اولاد حرام کی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگلا سنو، فرمایا اذا مات، جب وہ بے نماز مر جائے لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں۔
वला युदफिनु लहू, उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं। और फरमाया वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं, कहीं उसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे खुदा का कहर ना पड़े। अल्लाह वाले की किताब का मैंने आपको इबारत सुनाई है, ना मिले जो सजा चोर की वो मेरी। कौन है इन बातों को गलत करने वाला? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान तौहीद फरमाया। सारा कुरान आपके सामने है, तर्जमा पढ़ा करो, तफसीर देखा करो, मालूम होगा कि वो शहंशाह कायनात, दो जहान के सरदार, मेरे नबी, तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारे के नबी, और दरख्त के पत्तों के नबी, जमीन के जर्रों के नबी, समंदर के कतरों का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, और नबियों का नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्के वालों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की तौहीद की वजह से मार। रिश्ते नातों के झगड़े नहीं थे, मकान दुकान का झगड़ा नहीं, मक्के वालों का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी कहता है कि मैं मुसलमान नहीं था, इब्तिदा इस्लाम का जमाना है, अपने अब्बा के साथ मक्के में सौदे खरीदने आए बिहार से। सहाबी कहता है एक चौक में हमने देखा चारों तरफ मजमा लगा हुआ है और बीच में एक हस्ती है, चारों तरफ खड़े होने वाले लोग पत्थर मार रहे हैं, किसी के हाथ में रोड़ा, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में हड्डी, चारों तरफ मारने वाले लोग हैं। और वो मार खाने वाले उफ नहीं करते। मुसलमानों जरा सोचो, कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले के, अज़म के और इस्तिक़लाल के कि चारों तरफ से पत्थर मारने वाले पत्थर मार रहे हैं और हुजूर चीखो पुकार नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं, तन्हा पत्थर खा रहे। एक औरत ने देखा एक पहाड़ी से, उसने आवाज लगा दिया ज़ैनब तुम कहां चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार डाला। हजरत की बेटी को आवाज दी, दौड़ी दौड़ी आई पानी का प्याला लेकर हाथ में, और आके क्या देखती है कि मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान और आपका लिबास खून में डूब गया, इतना मारा लहूलुहान कर दिया। अरे कितना खून लिखा होगा, यूं लिखा उलमा ने कि सैयदा ज़ैनब अपने अब्बा को लिपट गई तो बेटी के कपड़े को भी खून लग गया। और फिर हज़रत ज़ैनब ने पूछा है और मक्के वालों मेरे अब्बा को ना मारो, झगड़ा बताओ, और कहती है अगर मेरे अब्बा ने तुम्हारा कायम देना हो ना मारो, मजदूरी कर करके मैं चुका दूंगा। और साफ लिखा है कि हजरत जब जमीन पे बैठे और वो पानी का प्याला हाथ में उठाकर कुल्ली की तो मुंह से लहू आया। और बेटी ने पूछा मेरे अब्बा लोग क्यों मारते हैं? फरमाया लगते जिगर तेरा अब्बा लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, तेरा अब्बा अल्लाह की तौहीद बताता है, उसकी ज़ात एक है। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सारी बरकतें उसके हाथ में है, जिसके हाथ में मुल्क का राज है, सारी बरकत उसी के पास।
سیدہ زینب نے عرض کر دیا میرے ابا اگر یہ آپ کے زبان سے قرآن کریم نہیں سنتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سنتے، اللہ کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اکیلا اور ایک نہیں مانتے، تو آپ ہمیں بتایا کریں، ہم سنیں گے، ہمیں سناؤ۔ فرمایا بیٹی بڑا مجبور ہوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے میرے بابو میرے نام پہ پتھر کھاتا جا، قرآن سناتا جا، پتھر کھاتا جا میرے محبوب، میرا قرآن سناتا جا، میرا نام لوگوں کو یاد کراتا جا۔ قسم کھا کر ارشاد فرمایا ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہ اتنے سال میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کی پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، جنگ سے واپس آئے، جہاد سے واپس آئے صحابہ تمام کے تمام کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالا کرتے تھے، اور وہ لوگ کتنے مقدروں والے ہوں گے جن کو سنبھالنے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ربیع ایک جوان ہے، صحابی ہے، ملتا نہیں، زخمیوں میں نہیں ملتا، شہیدوں میں نہیں ملتا، غازیوں میں نہیں ملتا۔ آج کسی کو بیٹی یاد کرے گی، ابا اب تک کیوں نہیں آیا، امی جان یاد کرے گی، گھر والی یاد کرے گی، ہمشیرہ یاد کرے گی۔ سعد بن ربیع تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے امام الانبیاء یاد فرما رہے، بار بار فرمایا سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ نے جواب دے دیا کہ ملتے نہیں۔ خود فرمایا 2 جوان جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربیع تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا، تجھے حضور بلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں نوجوانوں نے آواز دی تو دھیمی دھیری سی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، زخمی ہوں۔ ایک غار میں سے آواز آئی، تم میرے قریب آ جاؤ۔ یہ دونوں نوجوان پہنچے، انہوں نے دیکھا 70 کے قریب زخم ہے، تلواروں کے، تیروں کے، اور خدا کی قسم ایک زخم بھی کسی عورت کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں، عمارتوں کی وجہ سے نہیں، یہ تمام کے تمام زخم کھائے ہیں دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس زخمی حالت میں بھی وہ جوان ان دونوں کو کہتا ہے مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ کہنے لگے اللہ کے بندے انگلی رکھنے کی سارے بدن پہ گنجائش نہیں، سارا تیرا بدن کٹا ہوا پڑا ہے، کیسے اٹھائیں؟ اور اب جاؤ گے کہاں؟ آخری وقت کہاں جانا ہے اب؟ مگر وہ جوان کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہے گی، میری آرزو پوری نہ ہو سکے گی، میری حسرت نہ نکل سکے گی، تم جس طرح بھی ہو اٹھاؤ، میری تمنا یہ ہے میرا آخری وقت ہو، آخری سانس ہو، اور کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوا جاؤں۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لو،
کہ یہ تمنا پیدا کیوں ہوئی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ تو صحابی نے کتنا بڑا جوہر پکڑا، وہ کہنے لگا دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، قبر سے اٹھوں گا دیدار کرتا ہوا اٹھوں گا۔ مجبور کیا دونوں نوجوانوں کو، مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ مدینے پاک میں خبر دے دی گئی، اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ کہ سعد بن ربیع مل گئے، لوگوں نے دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کدھر؟ فرمایا سعد بن ربیع کو لا رہے ہیں، اندازہ لگاؤ اس کے مقدر کا، کچھ وہ چلے گا کچھ میں چلوں گا، فیصلے کب ہو ہی جائے گی۔ دیدار کرانے تشریف لے جا رہے، کیوں؟ اس لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے، یقین والے، جہاد والے، مہاجر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نام پر جان دینے والے لوگوں نے دنیا ہی میں بڑا کمایا۔ تو یہ صحابی جو 70 زخم کھائے ہوئے غار میں پڑا ہے، صحابہ کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے اٹھا کے لے چلو جیسے بھی ہو، اور میری تمنا یہ ہے نظر میری ہو، رخ انور کالی کملی والے کا ہو، دیدار کرتا ہوا چلا جا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، بے ہوش تھا۔ ہاں کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ سعد بن ربیع تو کتنا مقدرہ والا جوان ہے کہ موت تیری ہے، موت امام الانبیاء کی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں ہے، زخمی سر ہے، بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت نے پوچھ لیا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پاک ادا کا کیا کہنا، اور براق تھکے جبریل رہے، رب رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، کہتا میرے آقا سارے غم غلط ہو گئے، تیرا دیدار مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اور یہ کتنا کامیاب ثابت ہوا نوجوان کہ اس کے ماتھے پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دے دیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس صحابی کا دم نکلنے لگا، ادب دیکھو ادب،
جب سانس نکلنے لگا اچھل کر پلٹ کر حضرت کے قدموں میں اپنا رخسار رکھ دیا، دم نکل جائے تیرے قدموں میں تو میں کامیاب ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اعلان کر دیا گیا فلاں صحابی کا جنازہ تیار ہے، اہل مدینہ آ گئے، لوگ آ گئے، علاقہ سارا جمع ہو گیا، اور جو یہ سنتا ہے کہ اس کا دم حضرت کی رحمت والی گود میں ٹوٹا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کاش جھولی تیری ہوتی، سر میرا ہوتا، موت میری ہوتی، دیدار میرا ہوتا۔ جنازہ اٹھا کے چلے مدینے کی گلیوں میں، جنازہ اٹھانے والے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور کمال یہ کہ اس کے جنازے کے ہمراہ خود سرکار مدینہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے جنازے جاتے ہیں، ہمارے جنازے بھی گزرتے ہیں، جنازے کے لیے لوگ جا بھی رہے ہیں اور پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، بڑا بے ایمان تھا یہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ برائی کر کے نہ مر، کسی کو ستا کے نہ مر، کسی کا دل دکھا کے نہ مر، کسی پہ ظلم نہ کیا کر، کسی پر تباہی نہ کیا کر۔ ایسا نہ ہو تو قبر میں پڑا ہو اور وہ یہاں جھولی پھیلا کے دعا کر دے، الہی میں تو بدلہ لینے کے قابل نہ تھا، واللہ عزیز ذوالانتقام، تو بدلہ لے۔ اس نوجوان کے جنازے کے ساتھ ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو ہریرہ ایک ایسا صحابی تھا جو ہر وقت حضور کی اداؤں کو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل پیروں کی انگلیوں کے برابر کے اوپر سے چل رہی ہے، تنگی سے۔ ابو ہریرہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹ نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، کانٹا نہیں، آپ اس تکلیف سے کس چیز سے قدم بچا رہے ہو؟ فرمایا تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس اللہ والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے، اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے، چاروں طرف پیر رکھنے کی گنجائش ہے۔ گنجائش نہیں ہے چاروں طرف۔ اور جب جنازہ جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کمال ہے، قبر میں اتارنے لگے تو آپ نے فرمایا قبر میں رکھ کر چلے آؤ، قبلہ رخ میں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے خود موڑوں گا، میں خود قبر میں اتروں گا اور اپنے ہاتھوں سے قبلے کی طرف چہرہ میں کروں گا۔ آج ہمارے یہاں رواج ہے جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو آواز لگائی جاتی ہے، نمازی دو چار آدمی آگے کو آ جائیں، بھائی حاجی صاحب آپ آ جائیں، آپ نے حج بھی کر رکھے ماشاء اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قبر میں اتارنے والوں نے تو حج بھی کر رکھے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پر یہ تو بتاؤ جو قبر میں اتر رہا ہے اس نے بھی کبھی پڑھی؟ اگر ہاتھ لگانے سے جنت ملتی ہے تو صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی دکھ اٹھانے کی؟ یا عورتیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح سارا دن بازاروں میں گھومتی ہے، جب موت آ جاتی ہے قبر میں اتارتے وقت آئے بھائی پردہ کرو، چادر لاؤ نا، زنانی میت ہے، ارے ساری عمر تو پھرتی رہی بھیڑ بکریوں کی طرح، اب چادر تاننے سے یہ جنت میں جائے گی؟ بنا رکھے لوگوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعد بن ربی کی قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکرا رہے۔ کسی نے پوچھ لیا کالی کملی والے، قبر تو بڑی خوفناک جگہ
جگہ ہے, بڑی ڈراؤنی جگہ ہے, وحشتناک جگہ ہے. آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے, فرمانے لگے سعد بن ربیع جب میں قبلہ کی طرف منہ موڑا وہ خود ہنسنے لگا, اسے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی. پوچھا ہے کیوں ہنسی آئی؟ فرمایا چاروں طرف سے جب حور و غلمان کا جھمگٹایا, جنت کی طرف کھڑکی کھلی, وہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا, مجھے سعد بن ربیع کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. اندازہ لگا کیا چیز لے کر آئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قرآن لائے, دین و ایمان لائے, شرافت لائے, تقوی طہارت لائے, پرہیزگاری لائے, انصاف لائے, حلال کھانا لائے, حلال دیکھنا لائے. آج مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کیسے کامیاب ہو جائے؟ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا تھا, اور وہ اتنے کامیاب نکلے, اتنے کامیاب نکلے. دریائے نیل کے پاس صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے, دریا میں طوفان ہے, طغیانی ہے, ٹھاٹھے ہیں, موجیں ہیں دریا میں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت ہے, امارت ہے, کمانڈر ہے فوج کا. دو چار صحابہ نے کہا سعد موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی, اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم کھڑے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں. میں اتنا کہنا تھا, تاریخ شاہد ہے, ابن ہشام نے لکھا ہے کہ دریا میں سڑکیں بن گئی, اور صحابہ کرام سوائے اونٹوں اور گھوڑوں کے پار چلے گئے, ایسے گئے کہ گھوڑوں کے پیروں کے سم بھی نہ پانی میں بھی. جب پار چلے گئے ایک بوڑھا صحابی تھا, وہ بیٹھ کے رو رہا ہے. پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ لکڑی کا پیالہ تھا میرے پاس جو ہدیہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے حضور نے عطا فرمایا تھا, میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا, موت آ جاتی, آئے زندگی میں حضور کا ہدیہ الگ ہو گیا, مجھے بڑی تکلیف ہے, اس دریا میں گر پڑا. میرے تیرے جیسے اگر وہاں ہوتے نا, ارے بھائی اب کیا ہو سکتا ہے, صبر کیجئے, صبر کا پھل میٹھا ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. وہ یوں نہیں تھے. حضرت سعد نے سنا کیا بات ہے, آپ لکڑی کا پیالہ گر گیا, مر رہا ہوں, کیا الگ ہو گیا حضور کا ہدیہ. حضرت سعد دریا پہ کنارے پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی, اور دریا یہ غلام ہے کالی کملی والے کا, اور میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے. تاریخ شاہد ہے, دریا میں آل آئی اور پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے. لمبی چوڑی باتوں میں دوست کو کیا رکھا ہے, اتنا عرض کرنا چاہتا تھا. عمل سے بات بنے گی, کردار سے بات بنے گی. کتابوں کے چھپنے سے کچھ نہیں بنتا, تقریریں کرانے سے کچھ نہیں بنتا. اپنی اپنی زندگیاں بناؤ. قرآن موجود ہے, مصطفیٰ کریم کے ارشادات موجود ہیں, اپنے گھروں میں